جی تو ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو اس کام کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے اور یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ اب یعنی کیا کہ مصیبت کے بعد اگر کوئی اللہ نعمت دیتے ہیں تو بجائے اس پر کہ شکر کیا جائے، کیا انسان کی حرکت ہے کہ وہ اس اللہ کے اگینسٹ ہی چالیں چلنے لگتا ہے۔ اور یقیناً یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے ملنے پر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو ہوا کے موافق یعنی ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھیرے گئے۔ اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی خالص اللہ کو وہ پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قدم دیے، ہمیں سواریاں مہیا کیں اور جس سے دور دراز کا سفر ہمارے لیے آسان ہو گیا، اور سمندر میں ہواؤں کے ذریعے سے کشتیوں کو چلایا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جیسے ہی کسی مشکل میں گرتا ہے، کسی پریشانی میں گرتا ہے، اسے تمام شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یعنی خالص اللہ ہی کو وہ پکارتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد کو پکارو، تمہیں اس طوفان سے اس کے علاوہ اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہم تمہارا سب کیا ہوا تمہیں بتا دیں گے۔ یعنی پھر وہی انسان کی اس ناشکری کا ذکر ہے اس میں بھی کہ جیسے ہی اس کو اللہ نے نعمتیں دیں، اس مصیبت سے بچا لیا تو پھر وہی اپنے سرکشی میں وہ زمین پر چلنے لگے۔ آگے بات آ رہی ہے کہ پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے۔ اب آگے مثال دی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کس طریقے سے ہے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپاہے کھاتے ہیں خوب پھل پھول کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش یعنی اس کی خوبصورتی خوب بڑھ گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب اس پر ہم بالکل قابض ہو گئے، یعنی کہ اب تو ہماری فصل پک کر تیار ہے اور اب ہم اس کو کاٹنے والے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم یعنی کوئی عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو صاف کر دیا، گویا کہ کل وہ موجود ہی نہیں، یعنی کہ اس پر اس طرح عذاب آیا کہ گویا وہ کل تھی ہی نہیں، ایسا معلوم ہو۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ دنیا کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں بتایا جا گیا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے اور متاع غرور ہے، اور یہ ایسے یہ یہاں پہ ایک پرسونیفیکیشن کے طور پہ یہ بات آئی ہے کہ جیسے زمین جب پھل پھول دیتی، جو اس کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت تیار ہو کے کھڑی ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میری جو کھیتی ہے تیار ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ کل کو کیا ہو جائے، اگر اس پہ کوئی بگولا آ جائے، کوئی آسمانی بجلی گر پڑے یا کسی قسم کی اور کوئی آفت آ جائے اور وہ سب ختم ہو کر رہ جائے۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوب نیکی، یعنی اس کا اجر خوب ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پہ نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائے گی،
اور ان کو اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اب دیکھیں جو پیچھے بات آ رہی ہے، بڑی خوبصورت بات کہ اللہ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ یدعو الی الدار السلامی، اور جو مشرکین ہیں وہ تمہیں یعنی کہ وہ تو جہنم کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ زیادہ کی جو معنوں میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت والے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور اس کے اوپر اور مزید زیادہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دیدار باری تعالیٰ، سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو اس دن اللہ کے چہرے کو خوشی سے دیکھتے ہوں۔ تو یہ کہ یہاں پہ مراد زیادہ سے اللہ کا چہرہ دیکھنا یعنی دیدار باری تعالیٰ ہے، جس سے اہل جنت کو یعنی کہ ان کی جنت کی نعمتیں دینے کے بعد مزید ان کو یہ دکھایا جائے گا۔ جیسے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 میں بڑی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی اس دن کو چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے۔ یہ آیت نمبر 22 اور 23 ہے سورۃ القیامہ کی، بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے یعنی کہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، تر و تازہ اور رونق والے ہوں گے۔ اور دوسری طرف کیا بات آ رہی ہے کہ جو برے کام کرنے والے، ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت یعنی کہ ان کے لیئرز کے جیسے لیئرز لگی ہوتی ہیں اندھیرے ڈارکنیس کی، اس طرح وہ لپیٹے ہوں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے، یعنی قیامت کے دن کی بات آ رہی ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، اور پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں۔ یعنی دنیا میں جو ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور اسی طرح ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے تم کیا کچھ کرتے تھے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ گواہ اور وہی کافی ہے۔ دیکھیں یہ بات یہاں پہ جو آ رہی ہے، یہ آیت کس طرف دلالت کر رہی ہے، یعنی ہمیں کیا پروف مل رہا ہے اس سے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، یعنی یہ لوگ عقل و شعور رکھنے والے افراد تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنے شروع کر دیے تھے۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا کہ یعنی کہ اپنی قوم کے ہی جو صالح افراد تھے ان کے مرنے کے بعد مجسمے بنائے اور پھر دھیرے دھیرے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے، یعنی کہ وہ جان لے گا جو اس نے کیا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے اس طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی جب وہ ہر چیز کا مالک و خالق ہے اور معبود ہے، اور وہ تمہارے بنانے والا، ہر کام کی وہی تدبیر کرنے والا، تو اور تم خود بھی اعتراف کرتے ہو، تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود کیوں بنائے جاتے ہو؟ آگے بات آ رہی ہے، سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا؟ یعنی کہ جب حق واضح ہو جاتا تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد تو گمراہی ہے، پھر کہاں پھرے چلے جاتے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، تمام فاسق لوگوں کے حق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جن کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور پیچھے بھی ہم قرآن کریم میں ہم پڑھا ہے نا اسی طرح کا مفہوم کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر یہ جو کلمہ عذاب کی جو بات ہے وہ حق ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نہیں مان لانے کے، چاہے اللہ خود ان کے سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں جی، آپ کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے، یعنی کہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، کہ ان میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار پیدا کرے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہو؟ یعنی جب ایک چیز کو پہلی بار پیدا کیا، اب جب اس کے ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ تو وہی پیدا کر سکتا ہے جس نے اس کو پہلی بار بھی کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ہے جو یہ کام کرے؟ آپ یوں کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟
پھر اگلی آیت ہے، آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، گائیڈنس دینے والا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، یعنی جو صحیح راستہ بتائے گا وہ حقدار ہے نا کہ اس کو فالو کیا جائے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے، یعنی کہ جس کو تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس کو کیسے فالو کیا جائے؟ دیکھیے بات وہی آ گئی کہ یہ جھوٹے معبود ہیں۔ اب وہ تو اگر کوئی انسان ہے یا کوئی فوت شدہ ہے تو ان کو تو خود نہیں کسی چیز کا پتہ۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ایمان ہے، یہ ساری بات ایمان کی آتی ہے۔ کتنے دلائل اللہ نے دے دیے، کتنے پروفس اللہ نے بتا دیے، دیکھو کہ جو تمہیں جو اپنا نفع نہیں کر سکتے، نہ اپنا نقصان نہیں کر سکتے، وہ کسی کو کیا دیں گے؟ اور اسی طرح وہ کسی کو کیسے گائیڈنس دے سکتے ہیں؟ کوئی انسان، کسی انسان کو تو معبود نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ تو خود کسی دوسرے کی گائیڈنس کے پر چلتا ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے اپنی طرح ہدایت کی طرف لے کے آئے گا؟ اب دیکھیں یہاں پہ پھر آگے کیا بات آ رہی ہے، پس تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سبحان اللہ، یعنی کہ اتنے خوبصورت دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم کس طریقے سے یہ کیسے فیصلے کرتے، کتنے پیچھے ہم نے سائنس اللہ نے بتا دی اپنی، کہ دیکھو تمہیں بچانے والا کون ہے، مشکلات سے نکالنے والا کون ہے، جب تم سمندر میں پھنستے ہو کون نکالتا ہے، اور پھر آگے کتنی چیزیں آئی ہیں۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گماہ ہی پر چل رہے ہیں، یعنی کہ بس یہ اپنی جو گماہ ہیں، جو مفروضے ہیں اس پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گماہ حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اسے گھڑ لیا گیا، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، اور یہ جو ضروری احکام ہیں ان کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کی ایک بڑی قرآن کریم تو بذات خود ایک معجزہ ہے، اور اس بات کی دلیل کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، سوائے اللہ کی ذات کی، یہ اس کا نازل کیا ہوا ہے۔ تو یعنی کیا دلیل ہے یہاں پہ کہ یہ تو خود قرآن کریم پچھلی کتابوں کے بارے میں تو بتا رہا ہے، ان کی بھی تو تصدیق کر رہا ہے، پچھلی کتابوں کا، اس میں پچھلی نیشنز کا بھی ہے ذکر، اور اگلے آنے والوں کا بھی ذکر ہے اس میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے سائن ہے اللہ کا، یہ ایک بہت بڑا پروف ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا بڑھا ہوا نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ۔ اور پھر آگے وہی بات آ رہی ہے کہ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو بنا لیا؟ تو آپ کہہ دیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم اس کے مثل، یعنی اس کے جیسے کوئی ایک صورت لے آؤ، اور جن غیر اللہ کو، یعنی جو تمہارے مددگار ہیں ان کو پکارو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگلی بات آ رہی ہے، بلکہ ایسی چیز کی یہ تکذیب کرنے لگے جس کو ان کا جو علم ہے وہ احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اور ان کو اخیر نتیجہ، یعنی کہ حتمی نتیجے تک یہ نہیں پہنچے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے انہوں نے بھی اس کو اس طرح جھٹلایا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اس آیت میں یہ بات وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر مشرکین سچے ہیں کہ یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اس کی طرح عربی ہے، تو تم ایسا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اپنے تمام ادیبوں، اپنے اہل علم کو، اہل قلم کو جمع کر لو، اور قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے مثل کوئی ایک سورہ بنا لاؤ۔ کہیں پہ یہ بات آتی ہے اس جیسے 10 سورہ لے آؤ، قرآن کریم میں آئے گا، اور پھر کہیں پہ آتا ہے ایک سورہ ہی لے آؤ اس کے برابر کی، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ قرآن کریم کا چیلنج آج تک باقی ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اور پھر اگلی آیت ہے جی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، یعنی وہی قرآن کریم پر۔ یہ ساری باتوں کے بعد اللہ نے فرما دی کہ ان میں سے اللہ جانتا ہے خوب کہ بعض ان میں سے لائیں گے ایمان اور بعض نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بات دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی آخر میں کلیئر کر دی کہ اللہ خوب پتہ ہے اب کون لا رہا ہے ایمان اور کون نہیں۔ اور اگر آپ کو یہ جھٹلاتے رہیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی جب یہ اس بات پہ نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ان سے کہیں میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور تمہارے عمل سے میں بری ہوں، یعنی کہ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں، گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ یعنی ظاہری طور پر تو وہ قرآن سنتے ہیں، کچھ مشرکین ایسے ہیں، لیکن سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہدایت طلب کرنا نہیں ہوتا،
اسی لیے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے کیسا سنا؟ جیسے کوئی بہرا سنتا ہے کہ جو صرف ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے بات نکل گئی، یعنی دل تک تو وہ بات پہنچی ہی نہیں. اور پھر بات آ رہی ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ گویا کہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو. وہی بات کہ کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی مقصد ان کا دیکھ تو ہو رہے ہیں لیکن مقصد پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. یعنی انہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا، ہدایت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی، بلکہ وہ اپنے آنکھوں کی جو روشنی رکھتے ہوئے بھی دل کی جو بصیرت ہے اس سے محروم ہوتے ہیں، دل کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں. انہیں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی جو اصل مقصود ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو نظر انداز کریں، کہ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں، وہ سیریس ہی نہیں ہے، اس چیز کو وہ لے ہی نہیں رہا، جو ہدایات اس کو دی جائی ہیں، جو اس کو ٹریٹمنٹ کہا جا رہا ہے کرنے کو، وہ نہیں لے رہا اس کو، تو پھر کیا ہے؟ ڈاکٹر اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، تو بس اور اس پہ اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا. سورہ یونس کی آیت نمبر 44 کو لیتے ہیں. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، یعنی قیامت کا دن. گویا وہ دن سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں. یعنی دنیا کے جو دن ہیں ان کو لگے گا کہ ہم صرف ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں. اور یہ مفہوم قرآن کریم میں کئی جگہ پر کئی آیات میں اسی طرح کا مفہوم آیا کہ کیا کہے گے اس دن مشرکین کہ ہم تو کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں بس زندگی کا. یعنی محشر کی سختیاں دیکھ کے انہوں نے دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں تو ان کو ایسا محسوس ہوگا یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، اور پھر اللہ ان کے سب کاموں پر گواہ ہے. یعنی اس آیت میں یہ بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، یعنی عذاب کے، اگر یہ کفر و شرک پر اصرار کرتے رہے تو ان کے لیے عذاب ہے. تو ہو سکتا ہے عذاب الہی پہلے بھی آ جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جائے. بہرحال لوٹنا تو انہوں نے اللہ ہی کے پاس ہے جو ان کے اعمال کو جانتا ہے. اگلی آیت ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجے، ہر نیشن میں، نے پیچھے پڑھ لیا کہ ہر نیشن میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے رہے ہیں. جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ پورا کر لیتے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کرتے ہیں. اور اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے. یعنی قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کے ہاں حاضر ہوگی تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ ایز اے وٹنس لائے جائیں گے. یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اور اسی کے متعلق ایک اور حدیث ہے جو آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ امت محمدیہ کا فیصلہ اس میں سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا اگرچہ ہم سب کے بعد میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو غور سے سنیے کہ یہاں پہ یہ آیت نمبر 49 ہے سورہ یونس کی، کہ یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے. دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اور کسی تکلیف کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی نبی خود سے یہ الفاظ کہہ دیں لوگوں سے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور کسی تکلیف کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ کو منظور ہوگا. اور ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹتی ہے نہ آگے. اور آپ فرما دیجئے کہ یہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو آ پڑے تو پھر مجرم لوگ کس چیز کی جلدی مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ نہایت اہم بات کیوں ہے کہ جب سید الانبیاء خیر البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں کسی نفع نقصان کا، اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اپنے اوپر، تو پھر اس کے بعد
ہمارے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسی کون سی ہستیاں اور ہو سکتی ہیں جو ہمیں کسی مشکل سے، کسی پریشانی سے، کسی مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے خود اللہ کے پیغمبر سے مدد مانگنا یا ان سے فریاد کرنا، جیسے یا رسول اللہ مدد کہنا، یہ الفاظ یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیت یہ بڑی واضح ہمیں دلالت دے رہی ہے، یہ گائیڈنس دے رہی ہے ہمیں اس طرف کہ یہ بات شرک کے ضمن میں آتی ہے، یہ اس سے شرک ہوگا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آج ہم اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یہ الفاظ شرکی الفاظ میں آتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت ہے، کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا، یعنی کہ جب عذاب آ گیا اس پر تب ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، اب تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ بات ہے اور تم اللہ کو کسی طریقے سے بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا اس کے پاس اتنا ہو، یعنی کہ اس دن پھر کیا حالت ہوگی اس آیت میں، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ بھی یہی بات آئی ہے کہ جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے ظلم کیا ہوگا، اگر اس کو اللہ یہ اختیار دے دے کہ ساری زمین بھر کر اپنی جان بچانے کو فدیہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، یعنی کہ چھپائیں گے پھر اپنی ندامت کو، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ اللہ کر دے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمان اور زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کی ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے انسان اس کا علم نہیں رکھتے، اور وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس واپس جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ سورہ یونس کی قرآن کریم کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت آیت کہ انسان، یہاں بھی کیا بات آ رہی ہے، یا ایھا الناس، الناس کا ورڈ آیا، آمنو کا ورڈ نہیں آیا، یعنی کہ جو ایمان والے ان کا ورڈ نہیں ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی خوبصورت چیز آئی ہے، رحمت آئی ہے۔ اب آگے اس کی بات آ رہی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، کیور ہے یہ، اور رہنمائی کرنے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ کا یہ جو فضل ہے اور جو رحمت ہے اللہ کی، اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ بلیسنگ ہے قرآن کریم، یہ نور ہے، ہدایت ہے۔ یہ ورڈ ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہم ان کو فیل کریں۔ فیل کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پختہ ہوگی نا، اور پھر ہم کہیں گے ہاں ہمارے رب نے جو ہمارے لیے پیغام دیا ہے، جو ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمیں کرنے کو کہا ہے، یہ سچ ہے اور اس میں واقعی پھر رحمت ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے، پھر ہم اس کی گہرائی کو پاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو میں پڑھ رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن وہ جو ایمان کی جو مٹھاس ہے نا، وہ تب آتی ہے جب ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق پھر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی محبت اصل میں دل میں چھپی ہو، تو ہے مزہ کہ ہاں یہ واقعی یہ جو الفاظ ہیں نا، پھر اس کی ہر لفظ کی، اب اسے میں کیا بتاؤں کہ ہر لفظ کی پھر اس کی جو مٹھاس ہے نا انسان فیل کرتا ہے، رحمت، نصیحت، شفا، کتنے ورڈ آئے ہیں اس کے لیے، تو یہ سچ ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت آگے آیات ہیں کہ وہ اس سے بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، هو خیر مما یجمعون، بہت ہی بہتر چیز ہے جو لوگ ہم کیا ہیں، ہم دنیا کے خزانے، دنیا کی چیزیں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، گھروں میں اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے میں اور دنیاوی لذتوں میں، لیکن اللہ نے کہا یہ سب سے بہتر ہے، یہ سچ ہے۔ جب دل کو سکون ہو، آپ کے پاس چاہے دنیا کتنے خزانے ہوں، اگر دل کو سکون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب دل کو سکون ہوگا تو چاہے تھوڑا سا بھی ہوگا تو آپ بادشاہ ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام کر لیا اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھیے کہ تم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یہ اللہ پہ ایسے جھوٹ بولتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں ان کا قیامت کے نسبت کیا گمان ہے، یعنی وہ تو پھر قیامت پہ یقین ہی نہیں رکھتے نا۔ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی قدر ہی نہیں کرتے۔ اس آیت میں بھی وہی جانوروں کا حرام کرنا اور مشرکوں کا اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑنا،
یہ ساری تفصیل ہم سورۃ الانعام میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ وہی چیزیں کہ اللہ فرمانا ہے کہ میں نے تو کسی کو حرام نہیں ٹھہرایا، یہ تم خود ہی سے حرام اور حلال ٹھہرا رہے ہو، تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی حال میں بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی آپ کرتے ہیں، ہم کو سب خبر ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے اور آپ کے رب سے کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں، یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہے، اور انسان جس حال میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں اس خوبصورت آیت میں ہمارے لیے یہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنا چھوٹا سا چھوٹا لمحہ جو ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کی اشاعت میں، سمجھنے میں، تدبر کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، سب سے بڑی بات ہے عمل کرنے میں لاتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی نظر میں ہے اور اللہ اس کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ میں اکثر اپنے جو میرے سے پڑھ رہی ہوتی ہیں خواتین، تجوید کا کر رہی ہوتی ہیں، تلاوہ کا بار بار پڑھتی ہیں، بار بار کہتی ہیں ہم نے اتنی بار پڑھا، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کسی کا ہمیں پڑھ رہے نا سورۃ توبہ میں، اللہ نے کہا میں اجر تو ضائع کرتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اللہ کیسے اجر ضائع کر دے؟ اللہ تو اپنے وعدے کا سب سے زیادہ سچا ہے، پکا ہے۔ تو چاہے آپ کتنے لمحات لگتے ہیں، آپ کا ٹائم لگتا ہے، اللہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور پھر میں اکثر یہ بھی بات کہتی ہوں، دیکھیں یہ دنیا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، دنیاوی امتحان ہوئے کہ کسی کو پاس کیا، کسی کو کسی پیچھے کر دیا، لیکن ہمیں نہیں پتہ کسی کم نمبر لینے والی خاتون نے بھی پتہ نہیں کتنی اسٹرگل کی ہوگی، اس کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہوگی، تو وہ ٹیچر تو نہیں اس کی محنت کو اندازہ کر پا رہی ہوتی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو اس کی ایک ایک لمحے کو دیکھے گا، وہ اس کے اجر کو جانے تو نہیں دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس چیز پہ بلیو رکھنا ہے کہ ہم اسٹرگل اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت آگے آ رہی ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے، یعنی انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے۔ اور یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، میں کیا کہوں اس کے بارے میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے یتقون، تقوی اختیار کیا، لہم ان کے لیے کیا ہے بشرا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، بشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ بہت خوبصورت بات ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں صرف آپ کو مرنے کے بعد ہی اجر دے رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، اللہ دنیا بھی خوبصورت بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری طرف آؤ تو صحیح، میرے احکامات پہ عمل کرو، میں تمہاری دنیا بھی خوبصورت کروں گا، دنیا بھی اچھی، اور پھر آخرت تو ہے ہی انشاءاللہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ اس آیت میں بات بڑی کلیئر کر دی ہے، یعنی کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے پہ، اس کا ذکر کرنے پہ دنیا میں بھی سکون، دل کو سکون، اور دنیا بھی خوبصورت۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی کہ اللہ کے الفاظ نہیں بدلتے، جو اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جو پیچھے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اپنے وعدے سے تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون۔ تو اللہ نے کہا ہے نا لا یخلف المیعاد، کہ اپنی جو اللہ نے وعدہ کر لیا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ پھر ہے اور یہی بہت بڑی، ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ اللہ کا چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی بات کرتے ہیں، کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں، وہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، محض بے سند بے خیال باتوں کو اتباع کر رہے ہیں، اور محض مفروضات میں وہ ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بنایا تاکہ تم اس میں دیکھ بھالنے کا، یعنی کہ اپنے معاش کا ذریعہ ڈھونڈو۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں، یعنی کہ اس میں کلیئر سائن ہیں، پروف ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، یعنی کہ وداؤٹ اینی پروف تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ دیکھیے پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا نا سورہ مریم کی آیات میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنائی، یہ ایسی بات ہے کہ زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آسمان پھٹ جائے، یہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی ہے
آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب دیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کے سورہ یونس کے آخری 1-2 پیجز رہ گئے ہیں، اور ان میں نوح علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہیں۔ آیت ہے کہ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیریں جو تم کرنا چاہتے ہو اپنے شرکاء کے ساتھ تم پختہ کر لو، میرے خلاف جو تدبیریں تم کرنا چاہتے ہو، اور پھر تمہاری کوئی تدبیر یعنی تمہاری کوئی پلاننگ جو ہے تمہاری کٹن کبائی نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ تم وہ معاملات کر گزرو اور مجھ کو بالکل بھی مہلت نہ دو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 73 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، اگر تمہیں اللہ کے احکامات کو پہنچانا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اور تم میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو اپنے شرکاء کے ساتھ کر لو، اور میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ اور اگر تم پھر بھی منہ موڑتے ہو تو میں تم سے تو کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، اور میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے آگے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں ہی سے رہوں۔ اور ہمیں قرآن کریم کی اور دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کا فرض انجام دیا، اور اس کے باوجود نوح علیہ السلام کی واضح و نصیحت ان پر اثر نہ کی، اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ بڑے ہی تھوڑے لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس یعنی کہ مشرک لوگ جو تھے نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، پس پھر کیا ہوا، ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہمیں باتیں ملتی ہیں، جیسے سورۃ القمر کی آیت نمبر 9 سے لے کے 15 تک کی آیت کو دیکھیں تو اس میں بات ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب، میں بے بس ہوں اور تو میری مدد کر۔ بس اللہ آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے یعنی بہت تیز بارش سے کھول دیتا ہے، اور زمین سے اللہ نے چشموں کو جاری کر دیا۔ پس اس کام پر جو مقدر کیا گیا تھا یعنی کہ جو لکھ دیا گیا تھا، پانی خوب جمع ہو گیا، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا، اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی بدلہ اس کام کا، اس کفر کا جو وہ اللہ کے ساتھ کرتے تھے۔ یعنی آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کر دیا جو ازل میں لکھ دیا گیا تھا، اور طوفان میں سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں ہمیں بات ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ اور پھر اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، یعنی یہ آئندہ انسانی نسل کے جانشین بنے، اور بالخصوص اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام تھے حام، سام اور یافس۔ اور پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے، یعنی کہ جن کو ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا تھا یہ نہ ہوا کو پھر اس کو مان لیتے، یعنی کہ جس چیز کو پہلے انہوں نے ریفیوز کیا اگین پھر اسی بات کو انہوں نے ریفیوز ہی کیا، اس سے ڈینائی ہی کیا، اس کو مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، یعنی کہ ایک مہر لگا دیتا ہے، ان کے جو ہارٹس ہیں وہ سیل اپ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو علیہ السلام ان دونوں کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا، وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ اور پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے صحیح دلیل یعنی کلیئر سائن پروف آ گئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس دلیل کی نسبت یہ بات کہتے ہو جو تمہارے پاس پہنچی ہے کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اب بات وہی ہے کہ جب انکار کی مشرکوں کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی، کوئی لاجک نہیں ہوتی ان کے پاس، تو پھر اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا اس سے کیا تعلق۔
اور پھر آگے بات آتی ہے، وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس وہ چیز لے کے آئے ہو، یعنی ایسی چیز جو ہمیں ہمارے جو آبا کا جو طریقہ ہے، ہمارے باپ دادوں کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹا دے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، یعنی تم دونوں بھائیوں کو زمین پہ بڑائی مل جائے، ہم تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری تو ہم نے قرآن کریم میں جا بجا بہت سارے مقامات پر یہ بات ہم پڑھیں گے۔ سورۃ القصص کی شروع میں آئے گا، سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں دیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، یعنی 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور ان میں سب سے اہم ان کا ید بیدا اور ان کے عصا کا اسلحہ بن جانا تھا۔ اب اگلی آیات اسی حوالے سے ہیں کہ فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لاؤ، یعنی کہ جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان کو لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آئے، اور ہم سورہ طٰہٰ میں ہم اس کی مزید ڈیٹیل بھی دیکھیں گے، سورہ طٰہٰ میں بھی کافی ڈیٹیل آئی ہے کہ کس طریقے سے وہ کس دن کوئی یوم زینہ تھا ان کا، جس دن زیادہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اس دن پھر وہ اکٹھے ہوئے تمام جادوگر، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، اور پھر وہاں پہ کہا گیا کہ چلو اب تم دونوں اپنے اپنے جو جادو ہیں، جو بہترین جو چیز ہے اپنی وہ دکھاؤ، وہ پیش کرو، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غالب کیا، اور ان کے اسلحے نے جادوگروں کے تمام جو بنائے ہوئے جو ان کے کرتب تھے ان کو ختم کر دیا۔ اب اگلی آیت آ رہی کہ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، اور یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی ختم کیے دیتا ہے، اور اللہ ایسے فسادیوں کو کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے یعنی اپنے کلمے سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم چاہے کتنا ہی ناگوار سمجھے اس بات کو۔ بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ ہود میں بھی یہی بات آئی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہاں پہ بات آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تھوڑے سے آدمی ایمان لے کے آئے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان کو وہ تکلیف نہ پہنچائے، اور واقعہ میں فرعون اس ملک میں بڑا زور رکھتا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ حد سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اب اس آیت میں یہ جو بات آ رہی ہے کہ بڑے ہی تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے ان کی قوم میں سے، تو یہاں پر قومی ہی میں ہی کے کی جو ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اس پہ مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ تھوڑے ایمان لے کے آئے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فرعون کی قوم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ تو پہلے سے ہی مسلم تھے، وہ ایک رسول اور نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے۔ وہ تو پہلے ہی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا، تو وہ تو پہلے ہی اسی اپنے مذہب پہ تھے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے ایک رسول کا اور نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہمیں بچانے کے لیے آئے، ہمیں اس تکلیف سے نکالے۔ سارے بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے سوائے قارون کے، اور یہی بات یہاں پہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اور ان کی قوم نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کچھ کمی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سخت پریشان تھے۔ ایون کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ، جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، یعنی تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں اس چیز میں کوئی فرق نہیں آیا، ہمارا حال یہی ہے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ امید ہے میرا رب جلدی ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے لیے دعائیں بھی کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں ان کافر قوم سے نجات دے، کیونکہ دیکھیں یہ دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ تو دعائیں بھی، صبر، دعا اور اللہ پہ توکل، یہ سب چیزیں۔ اور آگے بات آ رہی ہے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس
وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں ہی کو مسجدیں بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف کر لو، تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر انہیں کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے، جہاں انہیں فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم کا خطرہ ہو۔ اور آگے بات آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے دنیاوی مال زندگی میں دے رکھے ہیں۔ اے ہمارے رب، یہ تیری راہ سے ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ اسی طرح اپنی ڈھٹائی پر کھڑے ہیں اور معجزات دیکھ کے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی، جسے اللہ نے یہاں نقل فرما دیا کہ ان کے پاس دنیا کی مال و دولت بہت زیادہ تھی، فراوانی تھی، عیش و عشرت میں وہ پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے تب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کلیئر کرتی چلوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کے لیے آتے ہیں، کہ جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ تو کافروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، نہ کہ ہلاکت کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے جب پروف رکھ دیے جائیں، سائنز رکھ دیے جائیں اور حجت ہو جائے مکمل، اور اس کے بعد بھی کوئی ایمان لانے کی امید باقی نہ رہے لوگوں سے، یعنی جب کسی نبی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب میری قوم ایمان نہیں لائے گی، تمام حجت، تمام دلائل، لاجکس، پروف، سائنس سب چیزیں ہو گئی ہیں، اب پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے، تو پھر آخری جو چارہ کار ہے وہ یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یعنی اللہ ہی کی مشیت ہوتی ہے جو بے اختیار نبی کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح نے بھی 950 سال تبلیغ کرنے، 950 سال کا ایک عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے۔ آخر کیا تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا تو انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی، جیسے سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔ یہ 29ویں پارے کی سورہ میں ہے۔ تو یہ بات ہے یہاں پہ کہ یہ جو نبی بد دعا کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہی ہوتی ہے، اسی کی حکمت کی بیس پر وہ یہ بات کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ تم دونوں اب اپنی بد دعا پہ قائم رہنا، چاہے اس کے پورے ہونے میں تاخیر ہو، یعنی لیٹ پوری ہو، کیونکہ تمہاری دعا تو اللہ نے قبول کر لی ہے، لیکن اس پہ اب عملی جامہ کب پہنایا جاتا ہے، یعنی اس پہ عمل کب ہوتا ہے، یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ کی حکمت کے اوپر ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا گیا، اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن کو علم نہیں، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی سنت، اس کے قانون اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، تو تم ان کی طرح مت ہونا، بلکہ اب انتظار کریں اور اب صبر کریں۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب تو ایمان لاتا ہے اور پہلے تو سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں تھا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں آنے والی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یعنی فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا، تو اب اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں مبتلا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں سمندر سے کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے،
کہ مجھے اندیشہ تھا کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مستحق رحمت یعنی رحمت کے قابل نہ سمجھ لے، اس پر رحمت نہ کر دے. یعنی یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس قدر جابر ظالم شخص تھا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ بات گوارا نہ کی کہ وہ کہیں کلمہ نہ پڑھ لے. اس حدیث کو ترمذی روایت کر رہے ہیں. اور پھر اگلی بات کیا آتی ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کو سب نے دیکھا. مشہور بات یہ ہے کہ یہ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے. واللہ عالم. اور پھر اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. اور پیچھے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات پڑھ لی الحمدللہ سورۃ البقرہ میں، کہ جیسے ہی سمندر سے پار اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا، پھر آگے طیہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ، بادلوں کا سایہ کیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اور ان کے لیے پھر 12 چشمے بھی پھوٹ پڑے. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے ان پہ اپنی نعمتیں ان پر نچھاور کیں. اور پھر ان نعمتوں کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے. اور یہ اختلافات لا علمی کی بیس پہ نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ علم آنے کے بعد، یعنی اچھی طریقے سے سمجھ لینے کے بعد ان کو ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے کیا ہے وہ اختلافات کیے. اور اختلافات کی وجہ ان کا تکبر اور عناد اور تعصب. سورہ یونس کی آیت نمبر 94 کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہیں، یعنی جس چیز کو یعنی قرآن کریم کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں شک میں ہیں تو آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں. بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی اور آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ خطاب جو ہے نا، یہ جو اللہ ایڈریس کر رہے ہیں وہ عام انسانوں کو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دل پر قرآن اترا ہے اور وہی کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں جو پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلی کی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ جن کے یہ پاس ہیں، ان کی بابت یعنی اگر مسلمان کسی شک شبہ میں ہیں تو وہ ان کے بارے میں ان سے پوچھیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی نشانیاں موجود ہیں. اور آگے بات آ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یقیناً جب لوگوں کے حق میں آپ کے رب کے بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع مند ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بستی ایمان نہ لائی. دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا کتنی ساری قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کا ایمان لانا انہیں کے لیے نفع مند ہوتا. کوئی بستی ایمان نہ لائی سوائے اب یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی پر ان سے ٹال دیا اور ایک خاص وقت تک یعنی کہ معین وقت تک ان کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان لائی تو اللہ نے ان سے عذاب دور کر دیا. اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے، یعنی بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی دعوت و تبلیغ سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی، ایمان نہیں لا رہی، اور انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے. جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڑ کر آیا تو وہ بچوں، عورتوں اور حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے. یعنی ان کی ساری قوم ایک میدان میں جمع ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عاجزی اور انکساری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور ایمان لے آئے. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب کو ٹال دیا. حضرت یونس آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے. انہیں جب پتہ لگا کہ اللہ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا. یعنی ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، مجھے ریفیوز کیا ہے، اب میں واپس اس قوم میں جاؤں، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر پھر وہ کشتی والا واقعہ آتا ہے. البتہ مفسرین کے درمیان اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ قوم یونس کب ایمان لائی، یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لائی، جبکہ اس وقت تو ایمان لانا نافع نہیں ہوتا. لیکن
اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قانون سے اس چیز کو ہٹا کے ان کے اس ایمان کو قبول فرمایا۔ بہرحال آگے بات چلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما دیا کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، حکمت ہوتی تو سارے کے سارے ہی لوگ ایمان والے ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے زندگی دی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اللہ کسی پہ جبر بھی نہیں کر رہا ہے اس دین میں آنے کے لیے۔ یعنی اللہ نے آزادی دی ہے انسانوں کو کہ دیکھو یہ دو راستے ہیں، ان میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی ان کو اللہ کی جو سائنز ہیں، جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں اور جو وارننگز ہیں وہ کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات کا انتظار میں رہتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی جن پہ یہ ساری چیزیں اثر نہیں کر رہی، جو ایمان نہیں لا رہے، اب وہ کس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرمانے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور اگلی آیت ہے، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے دیکھیں یہ وعدہ کر لیا کہ جو میرے مومن بندے ہیں، جو اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، اچھے طریقے سے اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے کسی کو، تو اللہ کے ذمہ ہے ان کو مشکلوں اور مصیبتوں سے نجات دلانا۔ اور آگے بات آ رہی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، جو تمہاری جانیں لیتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ میں اپنا روح یکسو ہو کر یعنی ایک طرف ہو کے دین کی طرف اپنا چہرہ کر لینا، اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرو جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ ضرر پہنچا سکے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسی چیز کی بات کرتے ہو جو تمہیں کوئی نہ نفع دے سکتی ہے نہ کوئی نقصان، اور پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچاتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ، مومن کے ایمان کو مضبوطی سے جما دینے والی یہ آیات ہیں، بڑی ہی خوبصورت آیات کہ اللہ نے کہا اگر میں تمہیں تکلیف دینا چاہوں تو کون ہے اس کو جو ہٹائے گا؟ کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، اور اگر میں تمہیں کوئی فضل دینا چاہوں، جو اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ ساری بات ہی یہ دو لائنوں میں بہت ہی خوبصورت اور گہرے معنی اس میں اللہ نے چھپا دی ہیں، جو کہ یعنی جو مومن اللہ پہ توکل کرنا چاہتا ہے اس کو اس طریقے سے توکل کرنا ہے، اس طریقے سے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ پہ۔ یعنی میرا اللہ اگر میرے لیے خیر رکھ رہا ہے تو سارا زمانہ مل کے بھی زور لگا لے تو اس خیر کو نہیں ہٹا سکتا۔ حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کو پہنچانا ہے کسی تک تو پھر ساری دنیا مل کے زور لگا لے تو وہ اس کو تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو اپنے واسطے راہ راہ، یعنی کہ جو راہ راست پر آئے گا یعنی جو بھی سیدھے راستے پہ ہے وہ اس کو اسی کوئی فائدہ ہے، اللہ کو تو وہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہا۔ سورۃ الحجرات میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ جو عرابی لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا احسان جتلاتے تھے کہ لے دیکھیں جی ہم تو ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تم پہ احسان رکھتا ہے کہ تمہیں ایمان والا کر دیا، تم کس چیز کا احسان رکھ رہے ہو اللہ پر، کہ تم شکر کرو کہ تو اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی، یعنی تمہیں ایمان والا کر دیا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کی بے راہ روی اسی کے اوپر ہے، یعنی جو گمراہی میں جا رہا ہے تو اب وہ اس کی گمراہی اسی کے اوپر ہے، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے میں نے اتنا کام کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی؟ پیغام کو پہنچا دینا، اللہ کے میسج کو آگے فارورڈ کر دینا، سپریڈ کر دینا، اور یہ نہیں کہ ہر صورت میں وہ مسلمان بنا کر ہی چھوڑیں گے، یعنی کہ ان کی ذمہ داری اتنی تھی، انہوں نے میسج کو آگے دینا ہے۔ باقی ہدایت کس کو دینی اور کس کو نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے، یعنی کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو چیز آپ پر وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اسے عمل میں لیں، جس سے روکا جائے اس چیز سے رک جائیں، اور جس سے کہا جائے کرنے کو اس چیز کو کریں، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جی الحمدللہ ہماری سورہ یونس کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ ہود کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی، اور تاریخ کے صفحات میں سے ان کا نام بالکل مٹ گیا، یا ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے سورہ ہود کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، واقعہ، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان سورات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو سورہ ہود کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ محکم سے مراد یعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں، اسٹرانگ ہیں اور واضح ہیں، کلیئر ہیں، ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں ہے۔ مبین یعنی کہ ایک ورڈ آتا ہے مبین بھی قرآن کریم کے لیے، یعنی واضح، کلیئر، کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے، کوئی اس کے بیچ میں سمجھنے میں مشکل نہیں ہے اس کے۔ اور آگے بات آ رہی ہے ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفت لائی گئی ہے کہ وہ اپنے اقوال میں بھی حکیم ہے، اور اس کی نازل کردہ باتیں بھی حکمت سے خالی نہیں، اور وہ خبیر بھی ہے، ہر چیز پہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم کو اللہ سے، یعنی پیغمبر یہ بات کر رہا ہے کہ میں تم کو اللہ سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، اور وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اس سے منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، تو مجھے تمہارے لیے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پہ جو آ رہی ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یمتعکم متاعً حسنا، یعنی وہ تمہیں متاع دے گا، تمہیں فائدہ پہنچائے گا، متاعً حسنا یعنی اچھی متاع، دنیا کی جو متاع اچھی۔ اکثر آپ دیکھیں قرآن کریم میں متاع غرور کا ورڈ آتا ہے۔ یہ متاع غرور کا مطلب کیا؟ دھوکے کا سامان، یعنی دنیا کو کیا کہا گیا ہے؟ اکثر جگہوں پہ سورہ حدید میں بھی آتی ہے یہ بات کہ اللہ نے کہا یہ تو متاع غرور ہے، اکثر قرآن کریم میں آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پہ یہ ورڈ متاع حسنہ کا ورڈ آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو انسان آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا کی متاع لینے میں ہی، دنیا کی جو لذتیں لینے میں ہی لگا رہے گا، تو وہ پھر اس کے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی اگر وہ اس سے آخرت کے لیے کچھ نہیں لے رہا، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا اس سے، تو وہ اس کے لیے پھر دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ کیا بات ہے، اگر کوئی شخص آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی وہ آخرت پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے، اپنے لیے آخرت کا سامان بھی تیار کر رہا ہے، اور پھر وہ دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پھر متاع حسنہ ہے، پھر اچھی متاع ہے، یعنی ہے تو چند روزہ سامان ہے لیکن اچھی متاع اس کو کہا گیا ہے۔ دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے میں یہاں پہ تھوڑی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا کہ جو کنز ہے اور زکوٰۃ کا، دیکھیں جب آپ کے اگر کوئی مالدار ہے، اگر وہ اپنی مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے کنز نہیں ہے، یعنی وہ اس کے لیے عذاب کا باعث نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے مال کو پیور کر لیا، پاک کر لیا نا، طہارت ہوگی اس کے مال کی زکوٰۃ دینے سے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس نے دنیا کا، اب میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا کا بھی اس نے فائدہ اٹھایا نا،
لیکن اللہ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان کو فالو کرتے ہوئے اس نے دنیا کا فائدہ اٹھایا، مال کو اس نے لیا ہے، لیکن زکوٰۃ جب دے دی تو اب اس پہ پکڑ نہیں آئے گی۔ اب اس کے برعکس کوئی شخص مال جمع کر رہا ہے اور زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر دے رہا، تو پھر وہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز ہے، بڑی خوبصورت بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ متاع حسنہ، کب ہوگا یہ متاع حسنہ ہمارے لیے؟ جب ہم اللہ کی حدود کا خیال رکھیں گے ہر چیز میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، یعنی یہاں پہ کیا اتنی بات میں کر نہیں سکتی کہ آپ ہر طرح کے مراحل میں آپ دیکھیں گے کہ آپ چیز کو، دنیا کو انجوائے کیجئے لیکن اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، تو یہ پھر متاع حسنہ میں انشاءاللہ آتی ہے بات۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں، تو یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اور اس وقت بھی وہ سب جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یقیناً وہ دلوں کے اندر کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا، یعنی بہت زیادہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت یا بیوی سے ہم بستری کرتے وقت بھی برہنہ ہونا پسند نہیں فرماتے تھے، اور کہ وہ سوچتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقع پر وہ شرم گاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب بھی وہ بستروں پہ اپنے کپڑوں کو ڈھانپ لیتے ہیں تو بھی وہ ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں غلو، یعنی کہ اس میں زیادتی بھی صحیح نہیں ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو ایکسیس ہے کسی بھی چیز میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کی خاطر وہ ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز سے باخبر ہے۔